السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ چلیے آج کا سبق شروعات کرتے ہیں، اسٹارٹ کرتے ہیں۔ مائی نیم از حافظ وقاری عمران فرقانی۔ دوستو میں آپ سے ایک ہی چیز کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ یہاں پہ نون کو نون سے ملا دیں گے، اور جب نون کو نون سے ملائیں گے تو اس میں ناک میں آواز جائے گی، یعنی ایک الف کے مقدار گننا کریں گے۔ فلا تکونن من الممترین، اور جب را کے نیچے زیر ہوتا ہے تو را ہمیشہ باریک پڑھی جاتی ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ وَلِكُلٍّ، یہ چیز تو سمجھ میں آ گئی۔ دو زیر ہیں یہاں پہ، دو زیر کی تنوین ہے، اور دو زیر کی تنوین کو جب واو سے ملائیں گے تو یہاں پہ بھی ناک میں آواز کو روکیں گے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، تاکہ اوپر دو پیش کی تنوین ہے، اور تنوین کے بعد یہاں پہ آگے ہا آیا ہے، اور ہا حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے ہے، اس لیے یہاں پر اب غنہ نہیں بلکہ اظہار ہوگا۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، تن ایسے نہیں کہیں گے۔ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ فَاسْتَبِقُوا، اب یہ قاف واو الف الف لام، اس سے مطلب نہیں، واو الف الف ان سے مطلب نہیں ہے۔ قاف کو آپ ڈائریکٹ لام سے ملائیں گے۔ خیرات، یا ساکن سے پہلے جب زبر ہو تو یائلین ہوتا ہے، اور کھڑا زبر ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، جیسے را کھڑا زبر را اور را الف زبر را، دونوں کو سیم ہی کھینچیں گے۔ اب یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ خیراتی، اور آگے آیت ہو جائے گی تو کیا پڑھا جائے گا؟ خیرات۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام۔ یہاں پہ بھی گنہ نہیں کریں گے کیونکہ آگے ہا ہے، اور ہا حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے، اور حروف حلقی کے اگر آپ نہیں جانتے ہیں کیا ہوتا ہے تو میرے پچھلے ویڈیوز میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ حروف حلقی، حروف اخفا میں نے بیسک سے شروعات سے اس میں پڑھایا ہوا ہے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي۔ اب یہ منہم میم ساکن ہے، اب چاہیں آپ ملا کے پڑھیں یا رک جائیں، دونوں سچویشن میں یہ سیم ہی پڑھا جائے گا۔ منہم رک گئے تب بھی، نہیں رکے تب بھی منہم ہی پڑھا جائے گا۔ ایسے یہ بھی وخشونی آپ ملا کے پڑھیں گے یا رکیں گے، وخشونی ہی پڑھا جائے گا۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ، اور جب بیچ میں سانس ٹوٹتی ہے تو پیچھے سے ملا کے پڑھتے ہیں۔ وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ آپ اپنے پاس بھی ایک قرآن رکھیے حفظ کا، اسی طریقے سے
اور جب وَيُعَلِّمُكُم میں پڑھا رہا ہوں اپنے قرآن پہ دیکھیے، ایک یہ میم کے اوپر جزم ہے، یہ میم ساکن ہے اور یہاں پہ بھی میم کے اوپر تشدید ہے. تو اب یہاں پہ کیا کریں گے، یہ جو میم ہے نا یہ کاف کو اس میم سے ملائیں گے، تشدید والے میم سے. کس سے ملائیں گے؟ تشدید والے میم سے. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. اب یہاں پہ ایک چیز اور کلیئر کر دیتے ہیں. جیسے یہاں پہ جیسے یہ 3 نقطے یہ ہیں اور 3 نقطے یہ ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اگر ایک پہ رکتے ہیں تو ایک پہ نہیں رکنا ہے. اب آپ کے اوپر آپ جس میں چاہیں رک سکتے ہیں اور جس میں چاہیں ملا کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک میں رکنا ہے اور ایک میں نہیں رکنا ہے. ٹھیک ہے، چلیے پھر سے اس کو بتا دیتے ہیں. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اب یہ واو نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، صلاتی سے صلاح جب رکیں گے تو ملائیں گے تو صلاتی. إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اب یہ جو تا ہے نا، دیکھیے یہ والا جب تا ہوتا ہے تو یہ ہا بنتا ہے رکنے کی وجہ سے، لیکن یہ والا تا ہا نہیں بنتا ہے، اس چیز کا خیال رکھیے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ. صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ. اللہ کا لام ہے نا، یہ اللہ کے لام سے پہلے اگر زیر ہو پیچھے والے حرف پر تو اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو باریک پڑھتے ہیں، یعنی اللہ کا لام باریک ہوگا. شعائر اللہ، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کے لام سے پہلے جب زیر ہوتا ہے پیچھے والے حرف میں تو پھر وہ باریک یعنی موٹا نہیں پڑھا جاتا ہے. یہاں پہ زیر ہے را، ٹھیک ہے، را کے نیچے. فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ
من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ اللہ کے لام کے علاوہ کوئی اور لام موٹا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم۔ یہ جو جیم ہوتا ہے اس کا نام وقف جائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وأنا التواب الرحيم۔ اب آپ کنفیوز مت ہونا کہ یہ الف ہے یہ الف ہے، ڈائریکٹ نون کو تا سے ملا دیں گے، جی ہاں ڈائریکٹ نون کو تا سے ملائیں گے۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة۔ یہ والا جو مد ہے نا مد لازم ہے، اور اس کو کم سے کم 4 سے 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے آپ کو، کم سے کم 5 الف کے برابر، یعنی اس کو کھینچنا ہی کھینچنا۔ 3 طرح کے مد ہوتے ہیں، مد متصل، منفصل اور لازم۔ اب یہاں پہ دیکھیے یہ کیا ہے، یہ مد متصل ہے اور یہ مد منفصل ہے اور یہ مد لازم ہے، تو اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ والا ہے، پھر یہ ہے، پھر یہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن کھینچنا ہے کیونکہ ہم روایت حفظ پڑھ رہے ہیں۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا میں اجرا کر دیتا ہوں، یہاں سے واو کے اوپر زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بنا کھینچیں، صاد سے پہلے تا کے اوپر زبر کو زبر والے حرف کو آگے والے حرف سے، یعنی جس حرف پر جزم ہوتا ہے اس سے ملا دیتے ہیں، جیسے وتص، یا ساکن سے پہلے را کے نیچے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگا اور اس کو تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے۔ پھر فا کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی ادا کیا جاتا ہے، لیکن را کے اوپر تشدید والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کے پڑھتے ہیں۔ یہ ایسا اجرا کر رہے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ یا کے اوپر را کے نیچے زیر ہے، اور جس را کے نیچے زیر ہوتا ہے وہ را باریک ہوتا ہے۔ یا کے اوپر کھڑا زبر ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ ہا کے نیچے زیر کو جلدی ادا کریں، تھوڑا بنا کھینچیں۔ وَالسَّحَا، واو کو سین سے، سین کے اوپر تشدید والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کے پڑھتے ہیں۔ ہا الف زبر ہا، الف سے پہلے ہا کے اوپر زبر اس لیے الف مدہ ہوگا اور اس کو تھوڑا کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ بل، لام کے اوپر جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کے پڑھیں گے۔ سحابل مسخری، میم کے اوپر پیش کو جلدی ادا کریں، تھوڑا بنا کھینچیں۔ سخری، خا کے اوپر تشدید والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کے پڑھتے ہیں۔ سخری، را کے نیچے زیر بتایا باریک ہوگی، یا ساکن سے پہلے زبر اس لیے یالین ہوگا، یا مدہ نہیں یالین ہوگا، ٹھیک ہے۔
यहाँ पे सीन वाले حرف کو پیچھے سے ملا دیں گے. الف سے پہلے میم کے اوپر زبر الف مدہ ہے اور حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں مد متصل ہوگا. والارضی لام کے اوپر جزم ہے, اس کو واو سے ملا کے پڑھیں گے. ارضی را ساکن سے پہلے اگر پیچھے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوتا ہے, تو یہاں پہ را پر ہوگا. ارضی ارضی, ٹھیک ہے. ذات کے نیچے زیر ہے, اس کو جلدی ادا کریں گے. لام کے اوپر زبر ہے اور الف یہ حمزہ اور یا, یعنی الف اگر خالی ہوتا ہے کوئی بھی, جو جیسے یہ الف ہے اور اس کے اوپر کچھ لگا ہے تو یہ حمزہ ہے. یہ دونوں کھڑا زبر ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھے جاتے ہیں. تل, دیکھیے تا کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے, لیکن لام کے آنے کی صورت میں یہاں پہ تا کے نیچے کی جو تنوین ہے اس میں غنہ نہیں ہوگا, تل پڑھا جائے گا. لقو, اب یہاں پہ بتا سکیں واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا پیچھے والے حرف پر. لقومی, یا ساکن سے پہلے یا ہے, یا کے اوپر تشدید ہے اور میم کے نیچے دو زیر ہیں, اس لیے یہاں پہ غنہ کیا جائے گا, یعنی ناک میں آواز کو ایک الف کے برابر روکیں گے. لقومی یعقلون, من نہیں کہیں گے, یعقلون. عین کے اوپر جزم والے حرف کو پیچھے سے ملاتے ہیں. قاف کے نیچے زیر ہے, زیر کو جلدی ادا کریں. واو ساکن سے پہلے لام کے اوپر پیش ہے, اس لیے واو مدہ ہوگا, اس کو تھوڑا کھینچ کے پڑھتے ہیں. نون کے اوپر زبر ہے, زبر کو جلدی ادا کرتے ہیں, اور جب آیت آتی ہے تو آگے والے جو حرف جیسے زبر ہے یا پیش ہے تو اس کو گرا دیا جاتا ہے, یعنی ساکن کر کے اس کو پڑھا جاتا ہے. مجھے امید ہے آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی, کلیئر ہوئے ہوں گی. پھر بھی اگر آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھ میں آتی ہے تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ آن لائن قرآن پڑھنا چاہتے ہیں زوم یا اسکائپی کے ذریعے سے, تو بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. جزاک اللہ خیرہ. میں ایک بار پھر کہوں گا کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا. ویڈیو کو لائک شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.